بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ کرتارپور میں سکھوں کی مذہبی رسومات کا آغاز ہوا۔ اس کے آغاز ہوتے ہی بھارت میں آگ لگ گئی۔ وہاں کے اینکرز نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ کیا کیا ہوا، کیا کیا زہر اگلا، کس طرح کے الزامات لگائے، ہم آپ کو آگے جا کے تفصیلات میں اس بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں، اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور اگر چینل پسند آئے تو لازمی اس کے سبسکرائب کیجئے گا۔ جی ہاں، ہم بتا رہے تھے کرتارپور میں سکھوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ سکھوں کے رہنما نوود سنگھ سدھو جی پاکستان کیا آئے، بھارت میں آگ ہی لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ گزشتہ برس بھی جب سدھو جی پاکستان آئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جب وہ بغل گیر ہوئے تو بس اسی بغل گیر ہونے کے بعد بھارت کی جان نکل گئی۔ انہوں نے طرح طرح کے الزامات عائد کیے۔ سدھو جی سے ٹی وی پر ایک مشہور اور معروف مزاحیہ پروگرام کرتے تھے، ان سے وہ پروگرام بھی لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید سدھو اس سے پھر باز آ جائے گا یا اسے پریشرائز کیا جائے گا۔ مودی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دنیا بھر کے سکھ مودی کے خلاف ہو چکے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بین الاقوامی سطح پر ایک ریفرینڈم ہوا جس میں خالصتان کے بارے میں سکھوں نے کھل کر ووٹ دیے اور مودی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سدھو جی پاکستان آئے، وہ یہاں پر ملے، سکھوں کا پاکستان نے خاص طور پر استقبال کیا، ان کا اہتمام کیا، انہیں مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے سہولیات دیں۔ اب حقائق ہوتے ہیں، ان سے پردہ کسی طرح بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہوا ایسے کہ جب سدھو جی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں۔ عمران خان کیا ہیں؟ وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں، اور سرحدوں سے ہماری جو ہے وہ آمد اور تجارت اوپن کر دینا چاہیے تاکہ دونوں ملکوں کے سکھ یا لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے مل سکیں۔ چونکہ انڈیا اور پاکستان ماضی میں کافی ساتھ رہے، پھر وہاں سے جب آزادی لی ہم الگ الگ ہوئے، اس لحاظ سے ہماری روایات بھی کافی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اس وجہ سے کلچر کا بھی خاصی مماثلت پائی جاتی ہے۔ لیکن ہندو جو ہے وہ سدا کا دشمن ہے، اس نے نہ پہلے کبھی مسلمان کو تسلیم کیا تھا نہ اب تسلیم کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے بھارت میں آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ دلتوں کو، کم شودروں کو، کم ذاتوں کو انہوں نے جینا حرام کر دیا ہے، اور مسلمانوں کو تو گو ماتا کا بہانہ بنا کر ان کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ وادی میں آپ دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے کشمیریوں کا لہو جو ہے، کشمیریوں کے لہو سے زمین رنگین کی ہوئی ہے۔ اب بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ سے جب سدھو جی بغل گیر ہوئے تھے اس وقت بھی ہندوؤں کی جان نکل گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی ہے اور پاکستان ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اور آج بھی جب سدھو جی نے کہا کہ عمران میرے بھائیوں جیسا ہے تو وہاں کے اینکرز نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سدھو جو ہے یہ پاکستان سے مل گیا ہے اور پاکستان باقاعدہ سازش کر رہا ہے، ایک جو ہے وہ سکھوں کا دیش بنانے کے لیے، خالصتان بنانے کے لیے موومنٹ چل رہی ہے، پس پردہ پاکستان یہ کر رہا ہے اور سدھو کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور وہاں انتہا پسند ہندوؤں نے جو ہے مظاہرے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ اینکرز جو بالکل ہی پاکستان کے قطعی طور پر دشمن ہیں، انہوں نے کوئی لمحہ جانے نہیں دیا، وہ ہر طرح سے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ لیکن اب شاید دنیا بھی جان چکی ہے کہ اس طرح نہیں ہے، بھارت جو ہے وہ ہمیشہ ہی غلط ہے۔ ان کے اینکرز شور مچائیں، یہاں آ کے سدھو جی پہلے بھی وزیر خارجہ سے بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، آرمی چیف سے بھی وہ ملے۔ عمران خان جب کرتارپور کی افتتاحی تقریب ہوئی، عمران خان کے ساتھ وہ بیٹھے، وہاں انہوں نے تقریر کی، عمران خان کی تعریف میں
انہوں نے باقاعدہ ایک نظم پڑھی تھی، اس نظم کے بعد بھی بھارت کو آگ لگ گئی تھی۔ بھارت نے عرصہ دراز سے کرتارپور کی جو راہداری تھی اس کو بند کیا ہوا تھا۔ اب بادر ناخواستہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا تو پھر انہوں نے اس کو کھولا تاکہ سکھ یاتری یہاں آ سکے۔ سکھ مذہبی رسومات منانے آتے ہیں، بابا گرو نانک کے اس پر آتے ہیں۔ جب کرتارپور سے رسومات ختم ہوئی ہیں تو اب وہ حسن عبدال آ چکے ہیں، وہ پنجہ صاحب آئیں گے۔ یقینی طور پر پاکستان نے ایک احتراماً ایک مذہبی آزادی کے تحت جو ہے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، سکھوں کو سہولیات دی ہیں۔ یہاں ایسے نہیں ہوتا کہ جہاں اگر بھارت میں ہمارے کوئی بزرگان دین وہاں پر مدفن ہیں اور جب یہاں سے مسلمان جاتے ہیں تو بھارت انہیں کسی نہ کسی صورت پکڑ کر ان پر تشدد کرتا ہے، ان کی ہڈی پسلیاں توڑتا ہے، انہیں قید کرتا ہے اور پھر وہ پاکستان بھیجتا ہے۔ پاکستان میں قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں مذہبی آزادی ہے، اسلام امن اور محبت اور آشتی کا مذہب ہے۔ یہاں کبھی ظلم و ستم نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ اسلام کا پیغام ہے محبت، وہ جہاں تک پہنچے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں آج اسلام بہت بتدریج اور تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ کفار کو اسی چیز کا خطرہ ہے، مودی کو اسی چیز کا ڈر ہے۔ وادی کو اس نے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے، وہاں پر اس نے مزید فوجیں بھیج دی ہیں تاکہ کشمیریوں کو مزید وہ ٹائٹ کر سکے، لیکن وہ کشمیریوں کی آزادی کو کبھی بھی نہیں روک سکتا۔ کشمیریوں کا لہو رنگ لائے گا، ان کی قربانی رنگ لائے گی۔ انہوں نے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ آزادی کے لیے کیا ہے۔ مودی چاہے وہاں پر 7 لاکھ 9 لاکھ 20 لاکھ بھی فوج رکھ لے، وہ کشمیریوں کے حوصلوں کو کبھی بھی جو ہے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ ان کے حوصلے بلند ہیں، وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ اب بات ہو رہی تھی یہاں سے کرتارپور کی اور بابا گرو نانک جی کی اور سدھو کی اور دنیا بھر کے سکھوں کی۔ سکھوں کے لیے یہ ایک محترم جگہ ہے پاکستان، جہاں پر ان کے مذہبی رہنما، یہاں پر ان کے مدفن ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، لیکن بھارت نے وہاں پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ آپ کو گولڈن ٹیمپل کا واقعہ اچھی طرح یاد ہوگا کہ بھارت نے کس طرح آپریشن کیا تھا اور کس طرح سکھوں کو مار مار کے ان کے لہو سے سارا گولڈن ٹیمپل انسانی خون سے بھر دیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا رزلٹ نکلا یہ بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ اندرا گاندھی کے باڈی گارڈ جو کہ سکھ تھے، جب انہیں بتایا بھی گیا انہوں نے کہا نہیں یہ میرے وفادار ہیں، مگر شاید ہندو بنیا یہ بھول جاتا ہے کہ وطن اور آزادی اپنی ایک حقیقت رکھتے ہیں، اور جب آپ کسی کے گھر میں آگ لگاتے ہیں تو پھر وہ تو ریئیکٹ کرتا ہی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ اندرا گاندھی کو سکھوں نے بھون ڈالا، اسے مار ڈالا۔ آج حالات بدل چکے ہیں۔ اندرا گاندھی کا جو نواسا ہے وہ بھی جو ہے آج سکھوں کے حق میں ہے، سکھوں سے مل رہا ہے، کانگریس بھی سکھوں کے حق میں آواز اٹھا رہی ہے، لیکن مودی ان کو دبانا چاہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا ٹوٹے گا، انڈیا برباد ہوگا، وہاں سے خالصتان نکلے گا، ہر صورت نکلے گا۔ پنجاب جو ہے وہ انڈیا سے آزادی لے کر رہے گا، سکھوں کا دیش ہر صورت بنے گا، چاہے مودی جو مرضی کر لے، جتنا مرضی دبا لے۔ سکھوں کو گولڈن ٹیمپل بہت اچھی طرح یاد ہے۔ اب سکھ سمجھ چکے ہیں کہ اگر جب پاکستان کی آزادی ہوئی تھی، اگر اس وقت سکھوں سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی وہ اس کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے جس ہاسپٹیلٹی ان کے ساتھ شو کی ہے وہ شاید اس کی بعید بھی نہیں کر رہے تھے، وہ خیال بھی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اتنا زبردست طریقے سے اور احسن طریقے سے ان سے ملے گا اور ان کے لیے سہولیات فراہم کرے گا، لیکن پاکستان نے وہ کر دکھایا جس کا کوئی سوچ نہیں رہا تھا۔ اس وجہ سے اب سکھ بھی مداوع چاہتے ہیں، وہ انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں، وہ مودی کے ظلم و ستم سے آزادی چاہتے ہیں، وہ اپنے گولڈن ٹیمپل کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، وہ پنجاب میں اپنا دیش بنانا چاہتے ہیں، ان کا خالصتان بنے گا۔ سدھو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ آئے، 1000 دفعہ پاکستان سکھوں کو خوش آمدید کہے گا۔ یہی سکھ
بھارت کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے۔ بھارت کو اس وقت پتا چلے گا کہ اس نے کیا کچھ سکھوں کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ان کے اینکر شور مچا لے، ان کا میڈیا شور مچا لے، ان کے RSS والے مظاہرے کر لیں، ان کے مودی پابندیاں لگا لیں، وہ لوگ سکھ برادری کو جتنا مرضی مخالف کر لیں، جتنا مرضی انہیں برا بھلا کہیں، جتنا مرضی وہ چاہیں کہ یہ پاکستان کے مخالف ہو جائیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ سکھ برادری جان چکی ہے کہ پاکستان ان کا نمبر 1 دوست ہے اور بھارت ان کا نمبر 1 دشمن ہے۔ اس وجہ سے وہ دشمن کے ساتھ کسی طرح بھی رہنا نہیں چاہتے۔ بھارت نے دیکھ لیا کہ افغانستان میں طالبان نے کس طرح آزادی حاصل کی۔ طالبان 20 سال کے بعد آئے اور آتے ہوئے دیکھتے ہوئے چھاتے چلے گئے۔ پنجشیر سے سارا سسٹم برآمد ہوا جس میں اسرائیل اور بھارت ملوث تھا۔ بھارت کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری انویسٹمنٹ افغانستان میں برباد ہو گئی۔ را کا نیٹ ورک وہاں پر پکڑا گیا۔ طالبان اب کہتے ہیں کہ وہ اگلی باری کشمیر کی ہے، وہ کشمیر کی طرف جائیں گے، کشمیریوں کو آزادی دلائیں گے اور انشاءاللہ کشمیری آزاد ہوں گے۔ اور اسی مودی کے دور بھی ہوں گے۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ مودی ہی بھارت کو توڑنے کا سبب بنے گا۔ جس طرح امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی، اسی طرح مودی کو بھارت کو سکھوں کے ہاتھوں شکست ہوگی، مودی کو بھارت کو کشمیریوں کے ہاتھوں شکست ہوگی۔ مودی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جو آج سب سے بڑا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جمہوریت نواز ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، وہ جمہوریت نہیں، وہ جمہوریت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ وہاں پر کسی شخص کو بنیادی انسانی حقوق نہیں مل رہے۔ چلتی ہوئی بسوں میں بچیوں کا ریپ کر دیا جاتا ہے، کم ذاتوں کو مار دیا جاتا ہے، دلتوں کو مار دیا جاتا ہے، شودروں کو مار دیا جاتا ہے، مسلمانوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مقید کشمیری آج بین الاقوامی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ آئے گا، کون سا دن آئے گا جب پوری دنیا دیکھے گی کہ بھارت کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور وہ اس کے ہاتھ روکے گا۔ مگر اب تحریک عروج پر پہنچ چکی ہے، وہاں سے کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے، تو یہاں سے خالصتان کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ گولڈن ٹیمپل سے ہی تحریک چلے گی۔ پہلے تو انہوں نے گولڈن ٹیمپل کو دبا لیا، مگر اب سکھوں نے ریفرینڈم کر کے بتا دیا ہے کہ وہ ہر صورت اپنا دیش لے کر رہیں گے۔ مودی کے ہاتھوں سے وہ چھین کر رہیں گے، اپنا حکومت بنا کر رہیں گے، اپنا وطن بنا کر رہیں گے، بھارت سے اپنی سرزمین لے کر رہیں گے۔ وہ پاکستان آئے، پاکستان مذہبی اعتبار سے ہر طرح سے یہاں پر آزادی ہے اور وہ سکھوں کے مذہب کا احترام کرتا ہے۔ سدھو جی جیسے جتنے بھی رہنما ہیں، پاکستان انہیں ہمیشہ خوش آمدید کہتا رہے گا۔ بھارت کے پیٹ میں مروڑ پڑتے رہیں، وہ تڑپتا رہے، وہ مچھلی کی طرح تڑپے جیسے پانی کے باہر تڑپتی ہے، مگر اب کچھ حاصل نہیں ہوگا، وقت نکل چکا ہے۔ مودی تم سن لو، سکھ بھی آزاد اور کشمیری بھی آزاد۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔